الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان من صلی علی عشرة من اول النہار وعشرا من آخرہ نالتہ شفاعتی یوم القیامہ. آقا فرماتے جس نے 10 بار دن کے ابتدائی حصے میں اسٹارٹ آف دا ڈے اور 10 بار دن کے آخری حصے میں یعنی پورا دن ختم ہو رہا ہے مغرب سے پہلے درود شریف پڑھا روز قیامت میری شفاعت پا لے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک کیسا کمال کا وظیفہ. ایک اور روایت سنیں, قیامت ہی کا منظر ہوگا. کیا خوبصورت ایک روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ غیب جاننے والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کی خبر دیتے ہوئے فرما رہے ہیں. یعنی یہ واقعہ کمال کا ہے کہ نبی پاک صحابہ کو سنا رہے ہیں. قیامت تو ابھی نہیں آئی نا, ٹھیک ہے. ذرا نبی پاک کی نظر, ویژن اور علم کے بارے میں غور کیجئے. دنیا میں جو پیچھے ہو چکا ہے وہ میں اور آپ جان سکتے ہیں. اخبارات بندہ ڈھونڈتا ہے, پرانے کوئی ریسرچ پیپر دیکھتا ہے, پچھلے واقعات ہم جان سکتے ہیں. مگر ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ بتائے کہ 2030 میں یہ بیان کون کرے گا؟ 2030 میں یہ مسجد 35 میں کیسی ہوگی؟ کسی کے پاس ایسا علم نہیں ہے. مگر سرکار دو عالم علیہ السلام کی شان دیکھیں کہ صحابہ کو واقعہ سنا رہے ہیں کہ قیامت کے دن ایسا ایسا ہونے والا ہے. انبلیویبل. نبی پاک کی ویژن, پیارے آقا کا علم دیکھے. قیامت کے دن ہوگا کیا, ابھی ہوا نہیں ہے, ہوگا کیا اور کیسے ہوگا, پوری ڈیٹیل کے ساتھ نبی پاک فرما رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سبز لباس پہنے عرش الہی کے سائے میں تشریف فرما ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی اولاد میں سے کس کس کو جنت میں لے جایا جا رہا ہے, کس کس کو دوزخ میں لے جایا جا رہا ہے. اتنے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی پر پڑے گی. حضرت آدم دیکھیں گے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک امتی ہے, اس کو بھی لے جا رہے ہیں. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ دیکھیں گے نا تو پکاریں گے یا احمدو یا احمدو, اے احمد. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نام ہے نا. نبی پاک کو پکاریں گے کہ آپ کا امتی کو لے جا رہے ہیں فرشتے جہنم میں. ہائے ہائے. اب ذرا غور کیجئے, وہ ہولناک دن جس میں ہر ایک کو بس اپنی اپنی پڑی ہوگی. ماں بھی اولاد سے دامن چھڑا رہی ہوگی. ہمارے آقا و مولا, ہمیں بخشوانے والے آقا, رحم و کرم فرمانے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مشکل ترین وقت میں ہم گناہ گاروں کو بخشوانے کے لیے, جنت میں پہنچانے کے لیے میدان محشر میں موجود ہوں گے. اور اب کیا ہوگا؟ حضرت آدم کہیں گے دیکھیں آپ کا امتی ہے, اس کو فرشتے جہنم میں لے جا رہے ہیں. نبی پاک جلدی جلدی فرشتوں کے پاس آئیں گے, فرمائیں گے فرشتوں ٹھہر جاؤ. وہ عرض کریں گے یا رسول اللہ ہم تو فرشتے ہیں, ہم اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرتے, جو حکم ہوتا ہے وہ انجام دیتے ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غم زدہ ہو جائیں گے. اپنا مبارک ہاتھ سے اپنی داڑھی کو پکڑ کر آپ اللہ کی بارگاہ میں عرش الہی کی طرف رخ کر کے عرض کریں گے اے میرے رب, کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا کہ میری امت کے معاملے میں مجھے غمگین نہیں کرے گا؟ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اطیعوا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم, کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کرو. یہ حکم ملتے ہی کیا ہوگا؟ سبحان اللہ, جیسے ہی یہ حکم ہوگا اب وہ فرشتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے اس بندے کو میزان عمل پر لے کر آئیں گے. نبی پاک فرماتے ہیں میں اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی پرچی نکالوں گا, ایک چھوٹا سا سفید کلر کا کاغذ نکالوں گا, بسم اللہ پڑھ کر اس کی نیکیوں کے پلڑے پر رکھ دوں گا. اس کی برکت سے اس بندے کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اب کیا ہوگا؟ اب وہ جب فرشتے اس کو جنت میں لے جانے دیں گے, اب تو آرڈر آ جائے گا کہ نیکیاں بڑھ گئی, اب لیٹس گو ٹوورڈ جنت. کہ اگر رکو تو صحیح, پہلے ملنے تو دو اس پیارے چہرے والے سے, اس کریم شخصیت سے ملنے تو دو کہ جنہوں نے مجھے جہنم سے جاتے جاتے بچایا, اب جنت کی طرف بھیج رہے ہیں. نبی پاک کی بارگاہ میں آئے گا, عرض کرے گا حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ کا چہرہ کتنا نورانی ہے, آپ کیسے اعلیٰ اخلاق والے ہیں, آپ نے میرے آنسوؤں پر رحم فرمایا, میرے گناہ معاف فرمائے, اپنا تعارف تو کروائیے, آپ ہیں کون؟ وہ بندہ ابھی پہچانا نہیں ہوگا کہ یہ کون سی شخصیت ہے. سبحان اللہ. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے میں تیرا نبی
محمد ہوں اور یہ تیرا درود پاک ہے جو تو نے دنیا میں مجھ پر پڑھا تھا۔ اے میرے امتی، میں نے یہ درود سنبھال کے آج کے دن کے لیے رکھا تھا، اور تیرا پڑھا گیا جو درود تھا وہ میں نے میزان عمل پر رکھا، اور اس کی برکت سے تمہاری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ وہ پرچہ جس میں لکھا تھا درود اس نے کبھی، وہ پرچہ جس میں لکھا تھا درود اس نے کبھی، یہ اس سے نیکیاں اس کی بڑھانے آئے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، کیسا منظر ہوگا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کر کر کے انشاءاللہ ان کی شفاعت بھی فرمائیں گے اور ان کی بخشش بھی فرمائیں گے، بخشش کا انتظام بھی کروائیں گے۔ کیا خوبصورت شعر مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا کہ وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ، نبی پاک کو اپنا کوئی خوف نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کس حالت میں ہوں گے؟ خود فکر میں ہوں گے۔ ہم سارے تو فکر میں ہوں گے بخشش ہوگی کہ نہیں، نبی پاک کو یہ ٹینشن تو نہیں ہے نا، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، مگر کس کے لیے ٹینشن ہوگی؟ ہم امتیوں کے لیے۔ وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ ہجوم فکر و تردد میں گر گیا ہوگا، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا۔ یعنی جس طرح ماں کا بچہ بچھڑ جائے وہ کیسے دیوانہ وار ڈھونڈتی ہے، کہا قیامت کا دن نبی پاک اسی طرح اپنے امتیوں کو تلاش کر رہے ہوں۔ ایسے پیارے آقا ہے، پھر بھی درود پاک نہیں پڑھتے، پھر بھی کنجوسی کرتے ہیں درود پاک میں۔ ارے یہ تو مہینہ ہے درود پاک پڑھنے کا، کثرت سے درود پاک پڑھیے، کم از کم ربیع الاول میں تو ایسی عادت بنا لو کہ روز کثرت سے درود پاک پڑھیں، تاکہ ماہ ربیع الاول کے بعد ساری زندگی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی عادت ہو جائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو روایتیں سنی ہیں درود پاک کی فضیلت پر، دونوں میں شفاعت مصطفیٰ کا بیان ہے۔ آج کا موضوع یہی ہے، آج انشاءاللہ جانیں گے کہ قیامت کے دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شانیں ہوں گی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس نرالے انداز سے شان محبوبی کے ساتھ اپنے غلاموں کو جہنم سے بچا کر جنت پہنچائیں گے۔ اس تعلق سے کچھ قرآنی آیتیں بھی سنیں گے، آج نبی پاک کی پیاری پیاری حدیثیں بھی سنیں گے جو شفاعت کے بارے میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہیں۔ اعلیٰ حضرت اسی ذکر کے بارے میں فرماتے ہیں نا کہ ذکر کرتے رہنا، یہ والا شفاعت کا ذکر کرتے رہنا انشاءاللہ جہنم سے بچنے کی صورت بن جائے گی۔ کیا کہتے ہیں؟ حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کی، ان کے در پر بن کر فقیر، بے نوا فکر ثروت کیجئے، اور نعرہ کیجئے یا رسول اللہ کا، مفلسوں سامان دولت کی، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ ہاں ادھر بھی نعرہ لگانا ہے، اور انشاءاللہ یہ نعرہ اتنا پیارا ہے کہ محشر کے دن بھی لگائیں گے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ سنتے جاؤ، آج جھومنا ہے، ہاں آج محشر کا ایک منظر ہے وہ بھی سنیں گے۔ قیامت بڑا مشکل دن ہے، ویری ڈیفیکلٹ ڈے، مگر شاعر لکھتے ہیں نا محشر ہے اگر محشر، محشر ہے اگر محشر، کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جن کے ثنا خواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے، آقا وہاں ہوں گے نا، تو انشاءاللہ بیڑا پار ہونا ہے۔ حضرت حرب بن سریج رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ایک مرتبہ امام زین العابدین کے شہزادے امام محمد رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے پیارے امام، عراق والے لوگ کہتے ہیں کہ بروز قیامت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے، کیا یہ شفاعت حق ہے؟ حضرت امام محمد جو اہل بیت پاک کے چشم و چراغ ہیں، آپ نے فرمایا خدا کی قسم شفاعت حق ہے،
حضرت محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان کی. انہوں نے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے یہ حدیث سنی. کہتے ہیں نبی پاک سے میں نے سنا میں روز قیامت شفاعت کرتا جاؤں گا یہاں تک کہ میرا رب مجھے فرمائے گا